دھیان سے سنیے، میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، مختصر سبق دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ بہت دھیان سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں بہت 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 نور ہے، اس کے سننے سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ وہ الفاظ سنیے اور پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان۔ الحدیث رواہ البخاری۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے ماحول کے اندر جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کے بجائے سوری کہتے ہیں۔ سوری، ارے بھائی سوری کا کیا مطلب؟ ہم کسی جگہ امریکہ کے سفر میں تھے، اب وہ چھینک آ رہی تو کہہ رہا سوری۔ ہمارے یہاں سوری بوری تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، پھر جو سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر وہ کہے سامنے والا یہدیک اللہ۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ اور یہ جمائی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب منہ جو ہے پھیلا کر آواز آتی ہے اندر سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ جب بھی جمائی آئے، ظاہری بات ہے کہ آدمی کبھی تھکا ہوتا ہے، اس کو جمائی آتی، اس کو روکنے کی آدمی کوشش کرے، روکنے کی۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے منہ پھیلا کر بول رہا ہے اور پھر اندر سے آواز بھی آ رہی ہے۔ نہ، شیطان کو ہنسی آتی ہے، شیطان کو مت ہنسائیے، شیطان کو دور لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجئے، جنت میں درخت لگ جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھیے میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میرے لیے 3 درخت جنت کے اندر کھجور کے لگ گئے، یقینی ہے لگ گئے۔
फरिश्तों ने लगा लिए, आप भी बढ़ेंगे, आपके लिए भी लग जाएंगे, इसलिए जन्नत में दरख्त भी लगा लीजिए। अल्लाह ताला उन दरख्तों तक पहुंचने की भी हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हाल व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा ज़ाक़ अम्रुन इल्ला फ़र्रजहु अल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना